1905 میں انتظامی مسائل کی وجہ سے وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ مسلمان تقسیم سے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ اس سے وہ اپنی زندگی کے حالات کو فروغ دینے کے قابل ہوئے تھے، لیکن ہندوؤں نے اسے مادر وطن کی تقسیم کہا۔ کانگریس نے تقسیم مخالف تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج، تشدد اور غیر ملکی سامان کا بائیکاٹ شروع کیا۔ اکتوبر 1906 میں 35 مسلم رہنماؤں پر مشتمل ایک وفد نے وائسرائے لارڈ منٹو سے شملہ میں ملاقات کی اور انہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے مطالبات سے آگاہ کیا۔ وائسرائے کا رویہ بہت حوصلہ افزا تھا اور اس نے ان مطالبات کو برطانوی حکومت کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کیا۔ شملہ وفد کے نمایاں نکات یہ تھے: سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی نشستوں کا تحفظ، میونسپل یا ڈسٹرکٹ بورڈ یونیورسٹی، سینٹ میں خصوصی حصہ، الگ ووٹر۔ اجلاس میں ہندوستان بھر سے ممتاز قائدین نے شرکت کی۔ اس طرح آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد 30 دسمبر 1906 میں ہوئی۔ اپنے منشور کے مسودے کے لیے ایک عارضی کمیٹی قائم کی گئی۔ لیگ کا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم کیا گیا، جس کا خاص مقصد تھا کہ مسلمانوں کو جہاں تک ممکن ہو انگلستان کے فکری رہنماؤں سے رابطے میں لایا جائے۔ مسلم لیگ کے بنیادی مقاصد یہ تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کا تحفظ اور فروغ، مسلمانوں میں حکومت کے ساتھ وفاداری کے احساس کو فروغ دینا۔ 1911 میں برطانوی حکومت نے ہندوؤں کے شدید احتجاج کی وجہ سے بنگال کی تقسیم کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو احساس ہوا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہ ہندو اور نہ ہی انگریز کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم، جو کہ اس وقت تک انڈین نیشنل کانگریس کے رکن تھے، 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی، جو کہ انگریزوں اور ترکی کے درمیان تھی۔ ترکی کے خلیفہ کو ہندوستانی مسلمانوں نے عالمی برادری کے مرکز اور امت مسلمہ کے رہنما کے طور پر بہت زیادہ عزت دی۔ ہندوستانی مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی حالت ذات پر افسردہ اور انگریز حکمرانوں کے خلاف تھے۔ مسلم لیگ اور کانگریس نے دسمبر 1916 میں لکھنؤ میں مشترکہ اجلاس منعقد کیا۔ مسلمانوں اور ہندوؤں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جسے معاہدہ لکھنؤ کہا جاتا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ دونوں اپنی اصلاحات کی مشترکہ اسکیم حکومت کو پیش کریں گے اور دباؤ ڈالیں گے کہ اس اسکیم کو ہندوستان کے مستقبل کے آئین میں شامل کیا جائے۔ قائد اعظم لکھنؤ معاہدے کے چیف آرکیٹیکٹ تھے۔ اس موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دیا گیا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق کو تسلیم کرنے کے ساتھ دونوں قوموں کو متحد کرنے کی بہت کوشش کی، تاہم لکھنؤ معاہدے کی روح زیادہ دیر تک قائم نہ رہی۔ معاہدے سے پیدا ہونے والا دوستانہ ماحول جلد ہی ختم ہو گیا اور ایک انتہا پسند ہندو عنصر نے کانگریس پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد انتہا پسند ہندو رویہ دوبارہ حاوی ہو گیا۔ نہرو کی زیر صدارت ایک کمیٹی نے رپورٹ میں نئی ہندو تجاویز تیار کی۔ نہرو رپورٹ اگست 1929 میں شائع ہوئی۔ نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ انہوں نے ہندوستان کے مستقبل کے آئین کی بنیاد قرار دیا اور فرمایا، اگر ان مطالبات کو آئین میں شامل نہ کیا گیا تو ہم بھی آئینی فارمولے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا شمار ان مسلم دانشوروں میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں میں ایک متحرک جذبہ اور شناخت پیدا کی۔ آپ نے 1930 میں الہ آباد میں الگ ریاست کا خواب پیش کیا۔ مسلم لیگ نے 22 مارچ 1940 میں لاہور میں سالانہ اجلاس منعقد کیا۔ قرارداد لاہور مولوی فضل الحق نے پیش کی۔ خلیق الزمان نے بالآخر 24 مارچ 1940 کو منظوری دے دی۔ قائد اعظم نے فرمایا، ہندوستانی مسئلہ فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کوئی آئین نہیں چل سکتا۔ ہندوستان کے مسلمان کسی ایسے آئین کو قبول نہیں کریں گے جو ان پر ہندو اکثریت کی حکومت قائم کرے۔ اگر ہندو اور مسلمانوں کو ایک جمہوری نظام کے تحت رکھا جائے تو اس کا مطلب ہندو راج ہوگا۔ قرارداد لاہور مسلم لیگیوں کے لیے حتمی ہدف رہی۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ایک اعلان کیا گیا کہ ہندوستان کو 20 فروری 1948 تک آزادی مل جائے گی۔ وائسرائے ویول کو ماؤنٹ بیٹن سے تبدیل کر دیا گیا۔ نیا وائسرائے ماؤنٹ بیٹن 22 مارچ 1947 کو ہندوستانی سرزمین پر اترا۔ اسے مشن سونپا گیا تھا کہ وہ انگریزوں سے ہندوستانی ہاتھوں میں اقتدار کی پرامن منتقلی کرے۔ اپریل 1947 میں گورنر کی کانفرنس میں ایک منصوبے کو حتمی شکل دے کر برطانیہ میں منظوری کے لیے بھیج دیا گیا اور برطانوی حکومت نے اس کی منظوری دی۔ یہ منصوبہ 3 جون کو عام کیا گیا، اسی لیے یہ 3 جون منصوبے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی اہم شقیں درج ذیل ہیں۔ انگریز آئین نافذ نہیں کریں گے لیکن آئین ساز اسمبلی آئین بنائے گی۔ آئین کو ان علاقوں پر مسلط نہیں کیا جائے گا جو اسے تسلیم نہیں کرتے۔ حق رائے دہی ہوگی۔ برطانوی حکومت نے 15 جولائی 1947 کو ہندوستان کی آزادی کا ایکٹ پاس کیا۔
माउंट बैटन ने पंजाब और बंगाल में सरहदों की हदबंदी के लिए रेड क्लिफ की सरबराही में एक बाउंड्री कमीशन मुकर्रर किया। बरतानवी हुकूमत ने 15 जुलाई 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी का एक्ट पास किया। माउंट बैटन ने पंजाब और बंगाल में सरहदों की हदबंदी के लिए रेड क्लिफ की सरबराही में एक बाउंड्री कमीशन कायम किया। बाउंड्री अवार्ड 10 अगस्त को मुकम्मल करके वायसराय को पेश किया गया और क़याम पाकिस्तान के 3 दिन बाद 17 अगस्त को ऐलान किया गया। लॉर्ड माउंट बैटन ने अवार्ड में खातिर ख्वाह तब्दीलियाँ की और पाकिस्तान को पंजाब और बंगाल के बाद मुस्लिम अक्सरियती इलाकों से महरूम कर दिया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पर हल्फ उठाया और लियाकत अली खान ने पहले वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला। इस सब के नतीजे में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुस्लिम रियासत के तौर पर दुनिया के